بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرات محترم، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورۃ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں مالک کائنات نے اپنے بندوں کو 4 قسم کے حقائق سے خبردار کیا. سب سے پہلی جو حقیقت بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص اس حقیقت کو جھٹلانا چاہے تو نہیں جھٹلا سکتا. ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس حقیقت کو نہیں مانتا، لیکن یہ حقیقت ہو کر رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ انہیں بتلا دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ تم پر جو رب تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جب تمہارا وقت مکمل ہو جائے گا تو وہ فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، وہ وُكِّلَ بِكُمْ، وہ تمہاری روح کو قبض کر دے گا. اے اللہ، جب روح قبض ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اے حضرت انسان، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ، جسم سے روح نکل گئی، جسم سے روح کا تعلق ختم ہوا. اے اللہ، اب ہم تیری طرف لوٹ کر آنے لگے ہیں. اے اللہ، ہمارا استقبال کیسا ہوگا؟ اے اللہ، جب ہم تیری طرف لوٹ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مالک کائنات نے اس آیت کی دوسری حقیقت بتلائی. پہلی حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے. اے حضرت انسان، آج تو اس مٹی کے اوپر ہے، کل مٹی کے اندر ہوگا. آج تیرے جسم میں روح ہے، کل روح جدا ہو جائے گی. نہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا، نہ تو اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا. وَمَا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اور دوسری حقیقت بتلائی کہ جب تم نے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، جب تم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہارے ہر عمل کا تمہیں اجر دے گا. ہر عمل کے متعلق اگر تم نے نیک اعمال کیے ہوگے، اس کا اچھا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. اگر برے اعمال کیے ہوگے، اس کی برائی کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. کیونکہ مالک کائنات قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی، کوئی نیکی کی ہوگی، وہ اسے قیامت کے روز دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے انسان، جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، کوئی گناہ کے کام کیے ہوگے، وہ قیامت کے روز دیکھ لے گا. وہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جب دھوپ کی شعاع نکلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ فضا میں اڑنے والے بریک ذرات ہوتے ہیں. فرمایا ایک ذرہ برابر بھی اگر تم نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا، قیامت کے روز تم ان گناہوں کو دیکھ لو گے.
یہ وہ حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ کا دوسرا عشرہ گزر چکا، یہ تقریباً آخری عشرے میں ہم داخل ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، یہ رمضان جو ہماری زندگی میں آیا تبدیلی کے لیے، کہ انسان کو ساری زندگی یہ سال ہر سال گناہ کرتا رہا، نہ تو مسجدوں میں آیا، نہ تم نے نمازیں پڑھی، نہ تم نے قرآن کو کھول کے دیکھا۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا کہ تو رب کی طرف پلٹ آ، یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا کہ تو قرآن مجید کو کھول کے دیکھ، قرآن کو پڑھ تو صحیح۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا کہ انسان تو باقی مہینوں میں قیام نہیں کرتا، نماز تہجد نہیں پڑھتا، یہ قیام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قیام کرو، رب کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ تھا، لیکن افسوس در افسوس کی بات ہے، آج نوجوان ہے، بزرگ ہے، ہمارے مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، یہ سب اس دنیاوی رنگینیوں میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ یہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ تھا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جس وقت رمضان سے پہلے جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا، ہمارے چہروں میں خوشی اور مسرت کے اثار ہوتے، ہمارے دل میں ایمان کا جذبہ روشن ہوتا، مساجد آباد ہوتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، قیام اللیل میں صفے بندی ہوتی تھی۔ لیکن آج جیسے جیسے یہ فتنے کا دور ہے، جیسے جیسے یہ دجالی فتنہ، یہ سوشل میڈیا، اسی طرح یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آج بچہ ہے، جوان ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ ٹیلی ویژن این اس وقت آن ہوتا ہے کہ جس وقت مسجدوں میں قیام اللیل میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس وقت مسجدوں میں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہوتا ہے، جس وقت اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، ایسے ایسے شوز دیکھے جاتے ہیں، یہ جیتو پاکستان جیسے شو جو بے حیائی اور اسی طرح یہ بے ہدہ شو دیکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بوڑھا ہے، جوان ہے، مائیں بہنیں ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ احساس تک نہیں کہ یہ کتنے قیمتی لمحات ہے، ہمیں یہ احساس تک نہیں، نہ جانے یہ دوبارہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت سمیٹنے کا وقت ہے، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ کفار کے سازشیں ہے کہ ہمیں عین اس وقت قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، ہماری نئی نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کو، ہماری ماں بہنوں کو قرآن سے دور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی طرف نہ آئے، یہ مسجدوں کی طرف نہ آئے، یہ قیام اللیل کی طرف نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے راتوں کو قیام کیا، دن کے روزے رکھے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں، یہ ہم انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہنسائے، ہنسی مذاق میں لگے ہے۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جو ہنسی مذاق میں تھے، کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں، کیا میں تمہیں نصیحت نہ کروں؟ فرمایا اللہ کے نبی نصیحت کیجئے، کیا نصیحت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثروا ذکر حاذق لذات الموت، فرمایا یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں سدا اس دنیا میں نہیں رہنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے تو رب کی بندگی کر کے، رب کو راضی کر کے، رب کی جنتوں کا مہمان بن جائے۔ اور آپ دیکھیں، عقل مند انسان ہوتا ہی وہ ہے جو اس دین کی تیاری کرے جو ہمیشہ کا دن ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے انسان دنیا کو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والی جگہ ہے، اس آخرت کی تیاری کرتا ہے۔
موت کی فکر کرتا ہے، کسی وقت بھی انسان کو آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ بتائیے تو صحیح، بلکہ ایک انصاری صحابی آئے کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے تو صحیح کہ افضل المؤمنین، افضل مومن کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنهم اخلاقا، جس کا اخلاق ان سے اچھا ہے وہ بڑا ہی اچھا مومن ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی دوسرا بتائیے، اچھا مسلمان، اچھا اہل ایمان، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، اچھا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، کسی وقت بھی اسے موت آ سکتی ہے اور وہ اس نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائی یہی تو انسان کی حقیقت ہے اہل نظر شوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ آج کسی نوجوان سے کہا جائے کہ بھائی مسجدوں میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں رب کی رحمتوں کو سمیٹ لو، قیام اللیل کرو، نماز تراویح ادا کرو، تو میرے بھائی اکثر جواب یہ ملتا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی مسجدوں کی طرف کب آئیں گے، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے پھر مسجدوں میں ڈیرا لگائیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے وہ نہیں دیکھتی کہ ابھی یہ بچہ ہے، اس نے جوان بھی ہونا ہے، موت نہیں دیکھتی۔ والدین ہے جن کو بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کو والدین کی ضرورت ہے۔ آج ایک نوجوان گھر سے نکلتا ہے، بڑے بڑے منصوبے بنا کے نکلتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے نکلا، کوئی انجینئر بننے کے لیے نکلا، اسی طرح کوئی اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کی خاطر معاش کے لیے نکلتا ہے، چلتا تو اپنے سہارے پہ ہے لیکن واپس لوگوں کے سہارے پہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ طلب کی، فرمایا جو اچانک موت ہوتی ہے، چونکہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک بھروسہ نہیں، جو سانس اوپر ہے وہ نیچے آئے گی یا نہیں، جو نیچے ہے وہ اوپر جائے گی یا نہیں، انسان کو بالکل اعتبار نہیں، کسی وقت بھی یہ موت آ سکتی ہے۔ اس حقیقت کو پہچانیے، اگر یہ رمضان اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا ہے، ایک مرتبہ یہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، یہ قیمتی لمحات کو ضائع کیے بغیر اس قیمتی لمحات کو اپنی زندگی کو سمیٹنے رہیے، رحمتوں کو سمیٹتے جائیے، کہیں عاجز آ جائے نا وہ وقت اچانک کہ جس وقت میں توبہ کی مہلت نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو پہلی حقیقت فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک قبر کے پاس بیٹھے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے زبان سے یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر کی سختیوں سے، اس کی ہولناکیوں سے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اتنے فکر مند، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا ایک انسان جو دنیا میں گناہ کرتا رہا، گناہ فسق کرتا رہا، گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، مسجدوں میں آیا نہیں، رمضان اللہ نے اس کی زندگی میں دیا، نہ اس نے روزے رکھے، وہ نوجوان ہے، اللہ نے صحت دی، تندرستی جیسی نعمت عطا کی، اس کے باوجود وہ روزے بھی نہیں رکھتا، راتوں کو قیام نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ یہ رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے، لیکن وہ اسی طرح بےہودہ، اسی طرح بے حیائی کے کاموں میں پڑا رہا۔ میرے عزیز بھائیو، جب یہ انسان اس کے جسم سے روح کا تعلق جدا ہوگا، آسمان سے جہنم سے ایک فرشتہ آئے گا، جہنمی ٹاپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا جب یہ موت کے لیے اس کے قریب آئے گا اور کہے گا بد روح نکل جا، لیکن وہ کبھی ادھر بھاگے گی کبھی ادھر بھاگے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ اس بد انسان کی جو رب کا نافرمان ہے اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالے گا کہ جس طرح ایک سفید باریک ریشمی کپڑا ہوتا ہے، فرمایا اس کو گیلا کیا جائے، خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر پھینک دیا جائے، اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس طرح اس کے جسم سے روح کو کھینچ کر نکال دیا جائے۔
العیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا جو ایک انسان جسے اس بات کا احساس ہے کہ یہ رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے، جسے اس بات کا احساس ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، جنہیں یہ احساس ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے رب کو منانے کا مہینہ، اسی طرح وہ جانتا ہے کہ میں نے اگر اس مہینے میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ ان اعمال کا انسان کو ضرور صلہ دے گا۔ جب فرشتہ ایسے نیک انسان کے پاس آتا ہے، جب اس کے جسم سے روح کو نکالنے لگتا ہے تو فرشتہ جنت سے آتا ہے، جنتی ٹال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور وہ اس انسان کے ساتھ پاس آ کر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، رب تجھ پہ راضی ہو گیا، تو اپنے رب پہ راضی ہو گیا، تو دنیا میں رب کے احکامات کو مانتا رہا، تو دنیا میں رمضان کا مہینہ آتا تو روزے رکھتا، راتوں کو قیام کرتا، نماز تراویح ادا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اعتکاف میں بیٹھا، لیلۃ القدر کو تلاش کرتا رہا، ساری رات رب کی بندگی کرتا رہا۔ اے نفس مطمئن اب لوٹ آ کہ رب کی طرف جانا ہے، رب تجھ پہ راضی تو رب پہ راضی ہو۔ فرمایا اس کے جسم سے روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے مشکیزہ پانی کا برتن، اس کا منہ بند ہو، تو فرمایا اس کو جب کھول دیا جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ ٹپکتے ہوئے وہ پانی اس مشکیزے سے باہر نکل آتا ہے۔ فرمایا بالکل آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں ایسی موت ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری حقیقت اور اس کے بعد تیسری حقیقت جو اس آیت میں ذکر فرمائی، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا آج دنیا میں کسی سے کہا جائے کہ بھائی کامیاب کون ہے، جواب یہ ملے گا کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو، عہدہ ہو، شہرت ہو، کوٹھی بنگلے مکان ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، نوکر چاکر ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، رب کا قرآن اٹھائیے، رب کا قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، فرمایا وہ کامیاب انسان ہے۔ اس لیے اس کامیابی کی طرف پلٹ آئیے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ کامیابی کیوں ہے؟ کیونکہ جس جہنم کی طرف سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ جہنم بڑی ہولناک ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیے گزشتہ خطبے میں، خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اہل جنت میں جو جنتیوں کو نعمتیں ملنی تھی، جو ان کے لیے کھانے مشروبات تھے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے رمضان کی قدر کرتے رہے، رمضان کے روزے قیام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کرتے رہے، ان کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی۔ لیکن یاد رکھیے گا دوسری طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو فراموش کیا، نہ رسول کے پاس نہ اللہ کے حکموں کی اصلاح۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب یہ انسان جہنم کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں 4 قسم کے کھانے تیار کیے ہوں گے اہل جہنم کے، جن کا تذکرہ قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے زقوم، تور کا درخت۔ العیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے یہ ایک ایسا درخت ہے جس پر کانٹے لگے ہوں گے، اور یہ ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا کہ یہ کھاؤ، یہ کانٹے کے حالت پر اٹک جائے گے۔ اور فرمایا اس میں جو زہر ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تور کا درخت ہے، فرمایا اس سے نکلنے والا جو زہر ہے اس کا ایک قطرہ اگر اس دنیا میں گر گیا تو دنیا کی ہر چیز جلاتا رہا۔ اور دوسرا فرمایا غسلین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا بِالْغِسْلِينِ، فرمایا ہے جہنم کے لیے جو کھانا ہوگا وہ غسلین ہوگا۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ یہ زخموں سے نکلنے والی بلازت۔ اور تیسرا فرمایا صریح،
ذریع فرمایا لیس لہم طعام الا من ذریع. سورۃ غاشیہ میں اللہ مالک فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوگے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. سیاہ چہرے والے ہوگے اہل جہنم. جب جہنم کو دیکھیں گے دیکھتے ہی ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. کأنما اغشیت وجوہہم فی النار. ان دیکھتے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یہ دنیا میں بڑے بڑے بد اعمال کرنے والے ہوں گے. لا تسلا نارا حامیہ. جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی. لیس لہم طعام الا من غسلین. فرمایا غسلین یہ کانٹے دار گھاس ہوگی جو انہیں کھلائی جائے گی. اسی طرح فرمایا ذا غصہ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. فرمائے گا غصہ کہ کیا ہوگا حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا یہ کھانا اہل جہنم کو کھلایا جائے گا. فرمائے یہ اتنے خطرناک قسم کے سزائیں انہیں دی جائے گی. اور ان کے مشروبات کیسے ہوگی, پانی کیسا ہوگا. فرمایا جب حلق میں کانٹے اٹک جائیں گے اور یہ پانی مانگیں گے انہیں پانی کیا دیا جائے گا؟ 5 قسم کے مشروبات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. ماء حمیم, کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس کی حیبت کیا ہوگی؟ اتنا گرم پانی ہوگا کہ اہل جہنم جس گلاس میں وہ پکڑے گے فرمایا وہ گلاس اتنا گرم ہوگا کہ جس وقت وہ پکڑے گے ہاتھ کا گوشت اتر جائے گا. ابھی بھی وہ چھوڑے گے نہیں کیونکہ پیاس کی شدت ایسی ہے, وہ کانٹوں کا درد ایسا ہے کہ وہ پھر بھی اپنے منہ کی طرف لے کر جائیں گے. ابھی وہ پیئیں گے نہیں, چہرے کا گوشت اتر جائے گا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے, پھر اس کو پیئیں گے. لیکن جب پیئیں گے جیسے جیسے وہ حلق سے نیچے اترتا جائے گا ہر چیز کو جلاتا جائے گا. العیاذ باللہ, اللہ محفوظ فرمائے. اور ماء سدید, زخموں سے پہنے والا پی کے لیے پلایا جائے گا. ماء کالمہل, تیل جس کو انتہائی گرم کر دیا جائے وہ انہیں پلایا جائے گا. ماء غصاق, سیاہ زہریلا بدبودار مشروبات ہوگے. طینۃ البخار, فرمایا جہنمیوں کا پسینہ بھی انہیں پلایا جائے گا. العیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے عزیز بھائیو, یہ وہ سزائیں ہے جو اہل جہنم کے لیے رب تعالیٰ نے رکھی ہے. آپ دیکھیے جس پیغمبر کو ہماری طرف بھیجا گیا اس پیغمبر کی صفات کیا ہے. اللہ ہمارے فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. آپ اپنے بندوں کو اپنی امت کو بتلا دیجئے جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں. لیکن جو برے اعمال کریں گے رمضان کے آنے کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے, اسی طرح وقت گزارتے رہیں گے جس طرح 11 مہینوں میں وہ وقت گزارتے رہے. اپنے رب کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے, نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے. ان کے لیے یہ سزائیں ہیں, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. میرے عزیز بھائی, جہنم میں جو سب سے خطرناک عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے فرمایا کہ جہنم کا جو آگ ہوگی فرمایا وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ درجہ حرارت ہے. اس قدر سخت ترین آگ ہوگی. فرمایا مجھے خواب میں دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ مسلسل جہنم کو جلا رہا ہے. اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دروغ جہنم ہے جو مسلسل جہنم کو جلا رہا ہے. فرمایا یہ انہو مالک حاضر جہنم, یہ دروغ جہنم ہے جو جہنم کو جلا رہا ہے. جب یہ جہنم کی آگ کم ہوتی ہے اسے مزید بڑھا دیتا ہے تاکہ جو دنیا میں برے اعمال کر کے رب کی طرف جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. میرے عزیز بھائیو, اللہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے, ان کی کیفیت کیا ہے جب جس وقت جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا فرماتے وہ لوہار کی دکان کے پاس سے جب گزرتے جہاں آگ کی بھٹی چل رہی ہوتی, وہ جیسے ہی اس آگ کی بھٹی کو دیکھتے زارت قطار رونا شروع کر دیتے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ اگر دنیا میں ہم نے برے اعمال کیے ہوگے, اگر دنیا میں رب کے حکموں کو ہم
ہم نے فراموش کیا ہوگا ایک نوجوان جس پر روزے فرض ہے وہ روزے چھوڑنے والا ایک شخص کہ جس نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی رات کو منانا تھا لیکن وہ اس کی طرف آنے کی بجائے اسی طرح خوش گپیوں میں دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا. میرے بھائیوں یہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سزا کیا ہے. حضرت ربی جو بہت بڑے تابعی تھے وہ ساری رات بستر پر کروٹ بدلتے رہتے تھے. ان کی بیٹی نے ایک دن پوچھ لیا کہ ابا جان آپ کی کروٹیں بدلتے ہیں اب بڑے بے چین ہیں آخر بتائیے تو صحیح آخر کیا وجہ ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے قرآن مجید میں اور ایک یہ آیت پڑھی ہے ان عذاب ربک کان محذورا. فرمایا اے بندے تیرے رب کا عذاب وہ انتہائی خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ آگ سونے نہیں دیتی کہ قیامت کے روز میں اس آگ میں نہ گر جاؤں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی جہنم سے بچنا ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے. وقودها الناس والحجارہ اور وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان ہے جس کا ایندھن پتھر ہے. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا اس جہنم کے بعد جو فرشتے ہوگے انتہائی سخت ہوگے. فرمایا انہوں نے کبھی رب کے حکموں کی نافرمانی نہیں کی. جب اللہ حکم دے گا کہ فلاں شخص کو جہنم میں پھینکنا ہے وہ فوراً پھینک دے گا. آخر کار یہ جہنم سے ڈرانا یہ عذاب قبر کی سختیاں یہ میدان محشر کی سختیاں یہ تمام چیزیں بتلانے کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک نے ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ جہنم کے ذکر فرمایا متعدد جگہ میدان محشر کی سختیوں کا ذکر فرمایا. اور بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ تم نے آپ کے حکموں کو مانتے ہوئے وقت گزارنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں ساری زندگی غفلت پہ پڑا رہا نہ نماز پڑھنے کی فکر نہ قرآن کی فکر نہ رب کے حکموں کی فکر. فرمایا کہیں ایسا تم اگر دنیا سے وقت گزارتے ہوئے جائے گا تو رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک جہنم تیار کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ سانسیں چل رہی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. وہ رب کسی وقت بھی ہمارے جسموں سے روح کا تعلق جدا کر سکتا ہے. ہمیں یہ کل نفس ذائقۃ الموت جیسی حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان جب رب کی طرف پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ انسان میں جو عمل کیے ہوگے وہ پورا انہیں صلہ دے گا. اور تیسری حقیقت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. انسان کی کامیابی اور کامیابی اسی بات میں ہے کہ جس کو رب جہنم سے بچا لے جس کو جنتوں کا حقدار بنا لے یہ انسان کی کامیابی ہے. اور آخری جو اس آیت میں اللہ مالک نے حقیقت بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے انسان جس دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا اللہ نے اس دنیا بنانے والے رب تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بتلا دی. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے انسان یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے. اس آخرت کی فکر کیجئے جو ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے ہمیں جو سانسیں دی ہے ان کی قدر کیجئے. یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اللہ نے جو ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اس میں قدر کیجئے. راتوں کو قیام کرے نماز قرآن کی تلاوت کرے اللہ کو راضی کر لے. یقین مانیے اگر ہم نے ایک مرتبہ اپنا رب کے سامنے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھا وہ آنسو کا قطرہ ہوگا لیکن وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اگر ہم نے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنایا میرے سمیت ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.